سب سے پہلی ٹرم دوحہ اکارڈز کی پہلی ٹرم کیا ہے سر؟ طالبان سب سے ویک، پٹائی ہو رہی تھی اس وقت ان کی، مگر امریکہ کے پیسے لگ رہے تھے. اصلی کام ہوتا ہے دشمن کا پیسہ لگوانا. اچھا سر 19 نکات کے دوحہ اکارڈز ہیں. پہلی ٹرم کیا ہے سر؟ اور سنیں تو صحیح، پہلی ٹرم کیا ہے؟ مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ عافیہ صدیقی کو واپس کرو. یہ طالبان کی دوحہ اکارڈ میں ٹرم ہے سر. آ گئی واپس؟ اور آئی کہ نہیں آئی ٹرم رکھنے کا مطلب؟ آ گئی واپس. آپ نے کہہ رہے نیگوشیشن نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، میں آپ پہلی ٹرم پوری ہو گئی کیونکہ پاکستان اب بے غیرتی کر گیا نا. اور سر افغانستان اور دوحہ کی ان کی ہو رہی ہے، امریکہ کی. آپ پاکستان اس میں کہاں آ گیا؟ پاکستان گیا تھا نا. پاکستان اور سر مذاکرات کس کے ہو رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا تھا سر مذاکرات دو امریکہ نے کہا تھا جس کی سٹیزن ہم اس سے بات کریں گے. مذاکرات کس کے ہو رہے ہیں؟ آپ اس مذاکرات میں اگلا جواب بھی ہمیں پتہ نا امریکہ نے کیا دیا تھا سر. آپ نے سنے نہیں وہ مذاکرات؟ تو پھر کیوں انہوں نے رکھا تھا جب سٹیزن ہماری تھی؟ کیونکہ اس نے کہا تھا مسلمان بچی ہے وہ، تو پھر واپس آ گئی. اور نہیں ہم آ گئے راستے میں. اور سر لڑکی کا باپ خود راستے میں آ گیا کہ نہیں میں نے دینی اپنی بیٹی. جذباتی باتیں کر رہے ہیں. جذباتی نہیں سر، آن ریکارڈ باتیں کر رہا ہوں، ایگزیکٹ جملے کوٹ کر رہا ہوں سر. اس پہ آئیے نا. اچھا جب ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم طے، سائز نہیں میٹر کرتا سر. طالبان کا سائز کوئی نہیں تھا سر. جو حال ان کا، جو طالبان کو تو چھوڑ دینا، طالبان حکومت جو ہمارے ساتھ کر رہی ہے اس کو تو چھوڑ دینا. میں ابھی یہ بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت کی بات سر. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی کون سا پورا ہو گیا؟ پہلی کارڈ پوری ہو گئی. آپ وہ لے آتے، میں آج آپ کی بات مانتا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ ہم بھی ایسے ہی کریں گے. اچھا اچھا اچھا. تو جب تک آپ کو آپ کی مرضی کا نتیجہ نہ ملے آپ اللہ کی مرضی نہیں پوری کریں گے. سر حد ہوگی. تو اس طرف کیا میرے کی طرف لے اس کا ایک ریفرنس دیا، میں نے کہا انہوں نے منوا لی بات. اور سر وہ مانے نہ مانے ہمارا کام کیا تھا، اینگل کیا ہونا چاہیے اگر وہ کہتے کہ اچھا. سر میرا خیال ہے میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نہیں، آپ تو تباہی پھیر رہے ہیں. نہیں سر، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. عثمان نے غلط کیا تھا جی. عثمان نے غلط کیا تھا اپنے بچے کے ساتھ چھلانگ مار کے. قرآن میں جو عورت اور بچے کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ غلط کیا تھا سر. بچہ مروا دیا اس نے سر. سر حد ہو گئی آپ کی. ہمیں بھی چھلانگ لگا دینی چاہیے. سر میں آپ سے کوئی اور سوال کر رہا ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا اس پہلے اصول طے کر لیتے ہیں. کیا اس عورت نے اصولی غلطی کی تھی؟ کہاں سے کہاں ملا رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب سے ہم اپنی لائف کو ملا رہے ہیں. اور کیا ملا رہے ہیں سر؟ آپ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب ہمیں کہتی ہے کہ ہم جا کے تو اسرائیل پہ حملہ کرنے. ہاں اللہ کی کتاب تو کب سے کہہ رہی ہے، کیا لکھا ہوا ہے، پوری آیت ہے اس کی. جی جی بتائیے. آیت ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. جب وہ مظلوم بیچارے بستی میں کہہ رہے تھے یا اللہ ہمیں کوئی بندہ بھیج، ہمیں یہاں سے نکال، کسی کو بھیج. تو تم کیوں نہیں گئے؟ تم اللہ کی طرف بلیور نہیں ہو، اللہ پہ ایمان رکھنے والے نہیں ہو، اللہ کے لیے نہیں اپنی جانیں دینے والے. اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ جیتنے کی آیت نہیں بتائی بھی، اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے جان دینے والی آیت ہے. کیونکہ کیسے وہی آیت سٹارٹ ہو رہی ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ. یہ کیوں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں ڈائریکٹ حکم دے رہی جا کے ظالم کو قتل کرنا تمہارا ایمان کا پہلا کام ہے. یہ دل میں برا جاننے والی کتاب نہیں ہے سر. سر یہ مطلب ہے کہ پورا جو تو مطلب نہیں اللہ کا مطلب ہے سر، اس کا مطلب نہیں اللہ کا مطلب ہے سر. 57 مسلمان ملک اور 2 ارب مسلمان سارے میرے خیال سے گمراہی میں پڑ گئے. بالکل. اس میں کیا آپ کو اتنا اچنبھا کیوں ہو رہا ہے اس بات پہ سر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کے آئے ہیں تو پوری دنیا گمراہی پہ تھی. اگر زیادہ لوگ جو گمراہی پہ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے. اچھا سر میں اس کو یہ تعداد کا کون سا آپ نے منتخب رکھا ہے؟ آپ کی بات کو بڑھا کر آگے میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. جب اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا جی تو ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہم جہازوں میں پیٹرول ڈالتے، میزائلوں کا رخ اس طرف کرتے. اگلا سٹیپ کیا ہوتا؟ اگلا سٹیپ ڈونلڈ ٹرمپ کی وہی والی کال ہونی تھی جو اس نے انڈیا کے ٹائم پہ کی تھی کہ بھائی کیا چاہتے ہو، کیا کر رہے ہو آپ آگے. ہمارا بھائی سر گھسا ہوا تیل کی کڑھائی میں، ہم پیسے دے دیں کہ تھک مرے ہیں اسرائیل کو، تم بھی آ رہے ہو بیچ میں. پہلے تو بیک ڈور کالیں آنی تھی نا ڈرانے والی، اس کے بعد آفیشیل آنی تھی. اس وقت پھر آپ نیگوشیشن ٹیبل پہ آتے ہیں کہ ہم اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھیں گے. ٹونی بلیئر مامے کا پتر ہے جس وقت آئی ایس ایف کا انہوں نے وہ رکھا ہے آربیٹریٹر، وہ کہاں سے ہے؟ اب نہیں رکھا، رکھ دیا. وہ مطلب نامینیٹ تو اسی کو کیا ہے نا. نہیں ہوا اور نہ ہو نا سر، اس نے تو نامینیٹ یہ کیا نا، ہو نہ ہو بات کی بات.
پہلا ایک تھا وہ ختم ہو گیا. اچھا مجھے ہاں وہ پتہ ہے نہیں وہ ہم گیم ایسا کیوں نہیں بنتے. اب جو ہی وہ ٹیلی فون کال آتی تو پھر ہمارے ساتھ سارے آ کر بیٹھتے اور ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کرتے ہیں. اگر وہ کہتے وہ مانے نہ مانے چھوڑیں. یہ بتائیے دوحہ اکارڈ میں امریکہ کیا کرنے آیا تھا؟ وہ موجود تھا افغانستان. وہ تو جا کے نیست و نابود کرے, بچے مار دے ان کے, اس کو کیا ہے سر؟ میں کہہ رہا ہوں دوحہ اکارڈ مذاکرات ہوئے نا. کیوں ہوئے سر؟ ایک سر ریڑھی والے سے پلازے کے مالک کے مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں, مجھے تو یہ بتائیں پہلے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ مان لی ساری باتیں امریکہ. مانی نہ مانی مذاکرات کیوں ہوئے سر؟ اچھا سر اب آپ جب آپ پتلی گلی نکل رہے. نہیں میں آپ کے ساتھ دونوں گلی سے نکلیں گے, آپ کو بھی نہیں نکلنے دوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جب ہمارے مذاکرات ہو گئے جی, ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ گئے, اگر انہوں نے کہا کہ نہیں ٹیبل پہ بیٹھتے یار, تمہاری یہ جو ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے, پھر جو ہم نے اپنی بچیوں کے لیے کرنا ہے وہ فلسطینی بچیوں کے لیے کرتے ہیں. انڈیا کی باری ہم اپنی بچیوں کے لیے مر جاتے ہیں نا. اچھا مر جاتے. ہاں پھر کیا ہوتا ہے اینڈ میں, کیا ہوتا؟ اچھا سارے مر جاتے. اور سر غیرت باپ ہونے سے تو بہتر ہے کہ بندہ دفن غیرت مند قبر کے اوپر بیٹی تو آئے گی رہا, غیرت میں مرا بچہ ایٹ لیسٹ. اب واقعی میرے پاس کوئی آپ کے لاجیکل جواب نہیں ہے سر. السلام علیکم. جب ایک قوم کے اندر سے اس کی آئیڈینٹی کو شیٹر کر دیا جائے تو نتھنگ ایلس میٹر کہ آپ ان کو کس نیشت پہ لے کے جا رہے ہیں یا ان کا پرسپیکٹیو کیا رکھ رہے ہیں. سیم یہی چیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کی مسلم آئیڈینٹی کلیئر نہیں کی جاتی تو پھر آپ آئی می اور مائی سیلف, میرے بچے میری بیوی, اسی کے اندر اسی جو ایک لوپ ہے اس کے اندر سٹک ہو کر رہ جاتا ہے. آپ اس کے سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے چیز سوچتے ہی نہیں ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کراؤن آف دا کریشن بنایا ہے, آپ کو پوری دنیا کا ٹھیکہ لے کے آئے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا مائنیوٹ سا اور اتنا چھوٹا سا ویژن رکھ کے اپنی پوری زندگی گزار دو. یہ تو کوئی بھی جانور کر سکتا ہے, یہ تو کوئی بھی وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی زندگی کے اندر کوئی پرپس نہ ہو, جس نے اپنے اللہ کو نہ پہچانو, جس نے اپنے دین کو نہ پہچانا ہو. اس بندے کے لیے یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہاں اس کو وہ میسج جو ہے اس نے صحیح کر کے پک نہیں کیا, یہ اس کے بہت سی شارٹس کمنگ ہو سکتی ہیں. مگر ایک مسلمان جو اللہ پہ بلیف رکھتا ہے, جو اسلام پہ یقین رکھتا ہے, اسلام تو پیس کا دین ہے, جب تک آپ اس دین کو ہی نہیں سمجھے گے, اس سسٹم کو ہی نہیں سمجھے گے کہ جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت ہوگی, جہاں پہ بھی کسی بندے کو حق نہیں مل رہا ہوگا, جہاں پہ اس کو جو ہے وہ سپریس کیا جا رہا ہوگا, ایز اے مسلم آپ کو وہاں پہ سٹینڈ کرنے, وہ دو کہ وہ کرسچین ہو, وہ عیسائی ہو, وہ کوئی بھی ہو, آپ ایز اے مسلم, ایز اے مسلمان آپ سب سے پہلے وہاں پہ سٹینڈ کریں گے. جہاں تک ڈاکٹر حافظ صدیقی کا سوال ہے تو پاکستانی گورنمنٹ جتنی زیادہ ڈی مورلائز اور ڈی سینسٹائز اس معاملے میں ہو چکی ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پوری ہسٹری میں کوئی بھی ہوا ہوگا کہ آپ کے پاس ہر طریقے سے ایکسیس ہے کہ آپ ان کو واپس لا سکتے ہو. آپ کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز ہیں, اتنی زیادہ چیزیں ہیں, مگر پھر بھی آپ اس جو ہے اتنے بڑے مسئلے کے اوپر پونڈر نہیں کرتے ہو کہ ہماری ایک بیٹی, ہماری بہن, ہماری ماں اتنے مشکل حالات میں وہاں پہ گزر بسر کر رہی ہے, اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ کنٹریکٹ کر رہے ہو اور نوبل پرائز دے رہے ہو.